اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا اور اسی موقع کے اوپر خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے۔ درج ذیل ہم اس کا ایک جامع اور ایک معروف متن دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میں تم میری بات غور سے سنو۔ شاید اس سال کے بعد میں تم سے اس مقام پر دوبارہ نہ مل سکوں۔ اے لوگوں، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام جیسے اس دن کی حرمت، اس مہینے کی حرمت اور اس شہر کی حرمت ہے۔ خبردار، جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں کے نیچے ختم کر دی گئی۔ جاہلیت کے خون بھی معاف کر دیے گئے، اور سب سے پہلا خون جسے میں معاف کرتا ہوں وہ ربیہ بن حارث کا خون ہے۔ اور جاہلیت کا سود بھی ختم کر دیا گیا، اور سب سے پہلا سود جسے میں ختم کرتا ہوں وہ حضرت عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اے لوگوں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ تمہارے ان پر حقوق ہیں اور ان کے تم پر حقوق ہیں۔ ان کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک سے پیش آؤ۔ میں تم سے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے: اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اے لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، اور تمہارا رب حضرت آدم علیہ السلام، تمہارا باپ ایک ہے، یعنی تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ باپ کا ایک ہونے سے مراد کیا ہے؟ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی کے اوپر، نہ گورے کو کالے پر اور نہ ہی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، مگر برتری صرف تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہر شخص کے لیے اپنے مال کا بغیر اس کی خوش دلی کے لینا جائز نہیں ہے، یعنی کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں وہ کہ اپنے مسلمان بھائی کا مال اس کی خوشی دلی کے بغیر لے لے۔ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا کہ اس سرزمین میں اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن چھوٹے چھوٹے اعمال میں اس کی پیروی کی جائے گی۔ اس سے بچ کے رہنا۔ لوگوں جو یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں، کیونکہ ممکن ہے سننے والا سنانے والے سے زیادہ عمل کرنے والا ہو، زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو۔ اور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ یعنی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائی۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ۔ یعنی ہم اگر اہم نکات دیکھیں تو انسانی جان اور مال کی حرمت، یعنی ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی جان مال کا احترام کرے، اس کا خیال رکھے، اس کی جان نہ لے، اس کے مال پہ بری نظر نہ رکھے، اور اس کی حرمت کا خیال کرے، اس کی عزت کا خیال کرے۔ یہ بہت بڑا پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ سود یعنی ربا کی ممانعت آ گئی، ہر قسم کا سود ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شروعات اپنے آپ سے کی، اپنے خاندان سے کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کا سود معاف کر دیا۔ اور جاہلیت کی رسموں کا خاتمہ، بت پرستی کا، شرک کا، بیٹیوں کو زندہ گاڑ دینے کا، باپ کی بیوہ سے شادی کر لینے کا، بیویوں کو چھوڑنے کے باوجود ان کو گھر میں رکھنا، ان کی ہر قسم کی جو ہے وہ حقوق تلفی کرنا، ان سب کا خاتمہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد۔ خون کے بدلے خون کا انتقام جو تھا اس کی رسم بھی ختم کی گئی، قصاص اور دید کا قانون لایا گیا، عورتوں کے حقوق کے اوپر بہت کام کیا گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک جو تھی ہندو عورت تھی، اس کا ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہی تھی، تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سب سے زیادہ ان کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے نا بات، وہ یہ ہے کہ انہوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے کام کیا،
انہوں نے عورت کو اس کا حق دلوایا. تو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے بہت زیادہ. ان کے حقوق کی، ان کی ذمہ داریوں کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ تمہارا لباس تم ان کا لباس ہو. صرف یہ نہیں کہا گیا کہ وہی تمہارا لباس ہے، تم بھی ان کا لباس ہو. شوہر بیوی دونوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا. پھر کیا، مسلمانوں میں آپس میں بھائی چارہ، مساوات. سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. کسی کو کسی بھی برتری کے اوپر، کسی بنا کے اوپر، کسی دولت کے اوپر، کسی معیار کے اوپر، کسی سٹیٹس کے اوپر برتری حاصل نہیں ہے. ہاں، برتری کی بنیاد ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے تقوی. جس کے پاس تقوی ہے، یعنی اہل تقوی ہی برتری والے ہیں. اس کے علاوہ کسی کو بھی کسی بھی دوسرے مسلمان کے اوپر برتری کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اور پھر امانت اور انصاف، امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچانے کا حکم، انصاف قائم رکھنے کی تاکید، اور شیطان سے ہوشیار رہنے کی تلقین کی گئی. شیطان بڑے گناہوں میں ناکام ہو چکا ہے، مگر چھوٹی چھوٹی باتوں میں گمراہ کر سکتا ہے. یعنی کہ اللہ کے برابر جو اس کو درجہ دیا جاتا تھا نا، اس میں تو شیطان ناکام ہو چکا ہے. کئی جگہ پہ کامیاب بھی ہوگا، لیکن اس وقت کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح دین کو پھیلایا تھا، تو ان کو یقین تھا کہ شیطان بڑے پیمانے پہ تو ناکام ہو گیا ہے. ہاں، وہ شرارتیں ضرور کرے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں گمراہ ضرور کر سکتا ہے. بدعتیں ضرور کر سکتے ہیں، بدعتوں میں گمراہ کر سکتا ہے. دین کی چھوٹی چھوٹی شرطوں میں گمراہ کر سکتا ہے، دین کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں گمراہ کر سکتا ہے، دنیا داری میں گمراہ کر سکتا ہے. پھر ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اگر قرآن اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے نا، تو پھر تم گمراہی سے بچ جاؤ گے، اور کامیابی کا راستہ بھی یہی ہے. تو یہاں پہ جو ہم نے اینڈ پہ ایک بات دیکھی ہے نا، تبلیغ دین کی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کو ایک مشن کی طرح گزارا ہے نا. اللہ رب العزت نے 23 سال ان کی زندگی کے لیے اللہ کے پیغام کو انہوں نے پھیلانے کے لیے شبانہ روز دن رات محنتیں کوششیں کی. نہ اپنی اسٹیٹس کا خیال کیا، نہ اپنی جان کا خیال کیا، نہ اپنے مال کا خیال کیا، نہ اپنی کسی ذمہ داری کا خیال کیا. جس جو مشن کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا تھا، انہوں نے اس مشن کو پورا پورا کیا دن اور رات لگا کر. تو یہاں پہ تبلیغ دین کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی چونکہ بتا رہے ہیں کہ اگلے سال شاید میں تم لوگوں میں نہ ہوں، لہٰذا جو میری باتیں یہاں پر سن رہا ہے اس کو دوسروں تک پہنچا دے، جو یہاں موجود ہے وہ غائب تک پہنچا دے. ممکن ہے کہ جس کو آپ اچھی بات بتاتے ہیں وہ آپ سے زیادہ عمل کرنے والا ہو جائے، آپ کو بھی اس کا اجر مل جائے گا. تو یہ ہے کہ اس طریقے سے قیامت تک یہ پیغام اللہ کا پہنچتا رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبے میں بتایا وہ لاز تھے، قرآن کی روح سے وہ سارے لاز ہیں جو کہ اللہ کی شریعت میں تھے. اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے نا، یہ جتنے بھی لاز ہیں آپ قرآن میں بھی پڑھ رہے ہیں، یہ سب اللہ کی شریعتیں ہیں، جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہر ایک کے حقوق ہیں، ہر انسان کے حقوق ہیں. اگر وہ گھر میں ہیں تو وہ باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، عورت ہے، مرد ہے، ہر ایک کے حقوق ہیں. اگر وہ معاشرے میں ہیں تو وہ رشتہ دار ہیں، وہ مسافر ہے، وہ چلتا پھرتا کوئی وہ محسن ہے، وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کا خالہ، ماموں، چچا، تایا، محرم، غیر محرم کوئی بھی رشتہ ہے، اس کے حقوق ہیں. پھر وراثتی کے حقوق ہیں، کلالہ کے حقوق ہیں، پھر پڑوسی کے حقوق ہیں، پھر راہ چلتے لوگوں کے حقوق ہیں، پھر مسافروں کے حقوق ہیں. گویا کوئی بھی انسان جو ہے وہ حقوق سے خالی نہیں ہے. کچھ نہیں ہے تو غریب غربات تک کے بھی حقوق ہیں آپ کے مال کے اندر. آپ جان سے بھی خدمت کر کے کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پورا معاشرہ جو ہے نا ایک نظام کے تحت بنایا. ایسا نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے جو مرضی جس طرح مرضی کرتے پھرو. اگر ایسا کرو گے تو معاشرے میں فساد پیدا ہوگا. تو یہ جو ہے نا جب ہم معاشرے کو ایک پورے باقاعدہ طور پہ ایک لا کے ذریعے نہیں چلاتے ہیں نا، کسی شریعت کے انڈر کر کے اس کو نہیں چلاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ بگاڑ پیدا ہوتا ہے نا معاشرے میں. تو ہم جو بھی کام کر رہے ہیں نا، ہر انسان نے اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو. دنیا کی زندگی تو عارضی ہے نا،
तो ये सारा खुतबा जो है ना, ये इस्लाम के बुनियादी असूलों के ऊपर था। अदल, मुसावात, हकूकुल इबाद और फिर तकवा। ये अगर देखा जाए तो कुरान का मुकम्मल मंशूर भी यही है। कुरान भी हमें यही बताता है कि खुतबा हुज्जतुल विदा में भी सेम वही चीज़ रिपीट की गई है कि सबसे ज़्यादा जोर हकूकुल इबाद के ऊपर है, इंसानी हुर्मतों के ऊपर है और दीन की अमानतों के ऊपर है। तो बार बार दोहराना, आप देखते हैं कि इंसानी जान, माल, इज्जत की हुर्मत, जैसे हज का महीना मुबारक होता है, हज का दिन मुबारक होता है, शहर मुबारक है, मुसलमान की जान को भी वो इज्जत और हुर्मत हासिल है। तो यहाँ पे हमने सारा इसमें देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुतबा देने के बाद 1 साल जिंदगी का गुजारा, और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको अपने पास बुला लिया। हमारे तक ये शरीयत पहुंची अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और सुन्नत पहुंची, अल्लाह की शरीयत है, नबी की सुन्नत है। तो हमने इन 10 दिनों को एहतमाम करना है, किस तरीके से गुजारना है, कुरान की शरीयतों के मुताबिक। कोई एज स्पेशल इन 10 दिन के लिए रूल नहीं आएंगे। हमारे 365 दिन के वही रूल्स हैं जो इन 10 दिनों में भी हमने अप्लाई करने हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इन 10 दिनों के लिए नहीं है कि लोगों के हकूक का एहतराम किया जाए, उनकी इज्जत की जाए, उनकी हुर्मतों का ख्याल किया जाए, उनके माल का, उनकी जान, बल्कि ये 365 दिन का मफहूम है मुसलमानों के लिए। हर एक मुसलमान के लिए ये मंशूर 365 दिन का है। तो हम इन 10 दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादतें करें, तहलील करें और उसकी बुजुर्गी बयान करें, जैसे हम रोज़ भी करते हैं। इन दिनों में ज़्यादा इबादत करें क्योंकि हमारी दुआ हाजियों की दुआ के साथ मिल जाए। उन दिनों में ज़्यादा इबादत करें कि हमारी कैफियत जो है ना, हमारी जो मुंह से निकले अल्फाज हैं वो हाजियों के अल्फाज के साथ ऊपर जाएं, हमारा भी हज लिखा जाए, हम भी उनके साथ, उनकी दुआओं के साथ कबूलियत की मंजिलें पाएं। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाजियों की दुआएं कबूल करे, चूंकि हमारे मुंह में भी दुआओं के अल्फाज हों तो हमारे भी वो साथ कबूल हो जाएं। ये मतलब होता है, ये होता है। बाकी ये है कि ये शरीयत जो है ना, ये 365 दिन के लिए। इन खास दिनों में इनकी मुनासबत हाजियों के साथ कर दी जाती है ना, कि जाहिर है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर गए हुए हैं, अल्लाह के मेहमान हुए हुए हैं, और एक बहुत बड़ी सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए गए हुए हैं। सख्त मौसमों को पसे पुश्त डाल देते हैं, अपनी जानों की परवाह नहीं करते, अपने माल की परवाह नहीं करते, किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। वो इस टाइम अल्लाह से अपने गुनाह बख्शवाते हैं, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए तमाम तकलीफ़ें उठाते हैं। लिहाजा अगर अच्छे अमाल, नेक अमाल किए जाएं इन दिनों में, और दुआएं मांगी जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीहात की जाएं, तहलीलात की जाएं, तो फिर हमारी दुआएं उनकी दुआओं के साथ मिलकर ऊपर जाएंगी और मकबूलियत का दर्जा पाएंगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।